اچھا، تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں جیوڈانو برونو کی شخصیت اور اس کے خیالات کو سمجھنے کے لیے۔ جی ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ تحریریں بھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ آخر یہ برونو تھا کون، اسے مارا کیوں گیا، اور دیکھیں 400 سال بعد بھی اس کی کہانی کیوں اتنی اہم ہے۔ جی ہاں، برونو واقعی ایک پہیلی کی طرح ہے۔ کوئی اسے باغی کہتا ہے، کوئی بدعتی، فلسفی، ماہر فلکیات، جادوگر اور جاسوس تک کہا گیا ہے، سنا ہے میں نے۔ بالکل۔ چرچ کے لیے تو وہ بس ایک ضدی، ناقابل اصلاح مجرم تھا، لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ اسے آزاد سوچ کی ایک بڑی علامت، جدید سائنس کا ہیرو مانتے ہیں۔ مطلب کئی رنگ ہیں اس کی شخصیت میں۔ تو چلیں کوشش کرتے ہیں اس پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کی۔ اچھا، برونو کے وہ کون سے خیالات تھے جو اتنے انقلابی سمجھے گئے؟ وہ کوپرنکس سے بھی آپ کہہ سکتی ہیں 2 قدم آگے تھا۔ کوپرنکس نے کہا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، برونو نے کہا کہ یہ کائنات یہ تو لامحدود ہے۔ لامحدود؟ جی، اس کا کوئی ایک سینٹر، کوئی مرکز نہیں ہے، نہ زمین نہ ہمارا سورج۔ ہمارا سورج؟ وہ تو اربوں ستاروں میں بس ایک عام سا ستارہ ہے۔ اور یہ کہ ان گنت ستاروں کے گرد اپنے سیارے ہو سکتے ہیں، اور ان سیاروں پر زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو 16ویں صدی کے لحاظ سے بہت ہی دھماکہ خیز بات تھی۔ یہ تو انسان کی مرکزیت والے پورے تصور کو ہی چیلنج کر رہا تھا۔ بالکل، یہ خیال کہ ہم ہی خاص ہے، خدا کی تخلیق کا محور، اس کو یہ بات توڑتی تھی۔ اور یہ صرف فلکیات نہیں تھی، اس کے مذہبی خیالات بھی، وہ بھی تو چرچ کی اتھارٹی کے لیے مسئلہ بنے ہوں گے۔ یقیناً، اس نے مسیحیت کے جو بنیادی عقائد تھے، جیسے تثلیث، حضرت عیسیٰ کی الوہیت، ان پر سوال اٹھائے۔ اس کا ماننا تھا کہ خدا کائنات کی ہر شے میں موجود ہے۔ اچھا، یعنی ایک قسم کا پینتھیزم، ہما اوست جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل ویسی ہی بات، اور یہ چیز چرچ کے اس دعوے کو کمزور کرتی تھی کہ بھئی خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف چرچ کے ذریعے ہے۔ اگر خدا ہر جگہ ہر چیز میں ہے تو پھر پادریوں کی، رسومات کی وہ مرکزی حیثیت وہ کیا رہی؟ ظاہر ہے ایسے خیالات ہوں گے تو چرچ سے ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ لازمی تھا۔ وہ خود پہلے ڈومینیکن راہب بنا تھا، لیکن اپنے سوالات کی وجہ سے بہت جلد شک کی زد میں آ گیا۔ پھر جب بدعت کے الزامات لگے تو 1576 میں وہ اٹلی سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ جی، اور اگلے کوئی 15 سال وہ پورے یورپ میں، جنیوا، پیرس، لنڈن، جرمنی گھومتا رہا، لیکچر دیتا رہا، کتابیں لکھتا رہا۔ اور سنا ہے کافی جھگڑالو بھی تھا۔ ہاں، اس کی طبیعت تیز تھی، بحث مباحثے کا شوقین تھا، اکثر مقامی عالموں اور دانشوروں سے بھی اس کی ٹھن جاتی تھی۔ لیکن سب سے حیرانی والی بات، 15 سال یورپ میں گزارے جہاں وہ شاید زیادہ محفوظ تھا، 1591 میں وہ واپس اٹلی آ گیا، وینس۔ یہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ آج تک مورخین کے لیے ایک کیا کہتے ہیں معمہ ہے کہ وہ واپس آیا کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی اندازہ؟ کچھ کہتے ہیں شاید اسے اپنی حفاظت کا غلط اندازہ ہو گیا تھا، یا شاید وہ اٹلی میں اپنے نظریات کو پھیلانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ خیر، وینس میں ایک رئیس تھا جیوانی موچینیگو، جسے وہ یادداشت کا فن سکھا رہا تھا۔ اچھا، اسی نے اسے دھوکے سے انکویزیشن کے حوالے کر دیا۔ انکوزیشن، چرچ کی وہ عدالت جو بدعت کو کچلتی تھی۔ جی وہی، بہت طاقتور، وسیع اختیارات والی عدالت۔ اور بس وہیں سے اس کی زندگی کا آخری سب سے تکلیف دہ باب شروع ہو گیا، قید، مقدمہ۔ اسے وینس سے پھر روم لے جایا گیا، وہاں وہ تقریباً 7 سال قید رہی۔ 7 سال؟ جی، اس دوران مسلسل تفتیش ہوئی، ذرائع بتاتے ہیں کہ تشدد بھی ہوا ہوگا۔ اسے بار بار کہا گیا کہ بھئی اپنے خیالات سے دستبردار ہو جاؤ، توبہ کر لو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ گلیلیو نے تو دباؤ میں آ کر کہہ دیا تھا کہ زمین نہیں گھومتی۔ برونو کیوں نہیں مانا؟ کیا صرف ضد تھی یا شاید ضد سے زیادہ کچھ تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سچائی پر قائم رہنا وہ زندگی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس کا وہ مشہور جملہ بھی تو ہے جو اس نے سزا سنانے والے ججوں سے کہا تھا، شاید تم یہ سزا سناتے ہوئے مجھ سے زیادہ خوفزدہ ہو۔ کمال ہے۔ آخر کار 17 فروری 1600 کو روم کا ایک مصروف چوک ہے کمپو دے فیوری، جی، وہاں سب کے سامنے
عبرت کا نشان بنانے کے لیے اسے زندہ جلا دیا گیا۔ زندہ جلا دیے؟ جی، کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں لوہے کا کوئی شکنجا یا آلہ ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہ آخری وقت میں کچھ بول نہ سکے۔ اللہ! اچھا، تو اصل سوال، اسے مارا کیوں گیا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی سائنس، وہ لامحدود کائنات والی باتیں، یا اس کے مذہبی خیالات؟ یہ بحث آج تک چل رہی ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اس کے کائناتی نظریات جو چرچ کی دنیا کو بالکل الٹ دیتے تھے وہ اصل وجہ تھے۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے مذہبی خیالات زیادہ بڑا مسئلہ تھے۔ وہ براہ راست مسیحی عقائد پر، ان کی بنیادوں پر حملہ تھے۔ چرچ نے خود بھی تو کافی عرصے تک اس مقدمے کی تفصیلات کو چھپائے رکھا۔ دستاویزات یا تو غائب کر دی گئیں یا تباہ کر دی گئیں۔ تو شاید یہ بھی تھا کہ وہ جھکنے کو تیار نہیں تھا انکوزیشن کے سامنے؟ بالکل، اس کا وہ اڑیل رویہ، اتھارٹی کو چیلنج کرنا، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے۔ انجام تو بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اس موت نے برونو کو تاریخ میں امر کر دیا۔ وہ آزاد سوچ کی علامت بن گیا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور حیرت کی بات دیکھیں، لامحدود کائنات، دوسری دنیایں، اس کے یہ خیالات آج کی جو ماڈرن ایسٹرونومی ہے اس سے کتنے قریب لگتے ہیں۔ صحیح۔ اس کی کہانی یہ بھی دکھاتی ہے کہ کیسے جو طاقتور ادارے ہوتے ہیں وہ نئے خیالات سے ڈرتے ہیں، انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جورڈانو برونو کی کہانی صرف ایک شخص کی المناک موت نہیں ہے، یہ اصل میں فکر، عقیدے اور کائنات کو سمجھنے کی جو انسانی جدوجہد ہے اس کی ایک عکاسی ہے۔ جی، اور اس کی زندگی، اس کی موت، یہ سوال بھی تو اٹھاتے ہیں کہ علم کی سچائی پر قائم رہنے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، اور کیا واقعی نظریات کو آگ سے یا طاقت سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک آخری خیال جو ذہن میں آ رہا ہے، برونو نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب سب لوگ ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ دیکھتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، وہ وقت آ گیا ہے؟